الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت أو كما قال عليه الصلاة والسلام میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مختصر سی زندگی کے اندر ہمیں مقصد زندگی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم دنیا کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دنیا جتنی اللہ نے لکھی ہے وہ اللہ نے عطا کر دینی ہے، جیسے کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ او کما قال۔ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ یہ جو تلاوت کی گئی سورۃ بقرہ کی آخری رکوع ہے، یہ شروع کے اندر اللہ کا اور اللہ کے بندے کا آپس میں تعلق ظاہر کرنے کا ایک مقصد بتایا گیا ہے، اور اللہ نے اپنی توحید، اپنی بڑائی اور اپنی عظمت، اپنی شان بھی اس میں ارشاد فرمائی۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی کے لیے ہے۔ زمین و آسمان کا مالک بھی اللہ ہے اور اس کی ساری مخلوقات کا مالک بھی اللہ ہے، اور یہ سارا نظام چلانے والا بھی اللہ ہے۔ ساتھ ہی یہ بتا دیا کیونکہ انسان ہی کے لیے باقی مخلوقات اللہ نے پیدا فرمائی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس ذات نے
جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے مقصود جو ہے وہ انسان کا مقام اور انسان کو دنیا میں لانا اور انسان اور جنات کو دنیا کے اندر رہ کر کیا کرنا ہے یہ بتایا گیا. اور پھر آخرت میں اگر نیک اعمال ہیں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت فرمائی گئی. اس لیے ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ دنیا کے اندر رہ کر جو کچھ بھی تم کرو، چاہے اس کو ظاہر کرو چاہے اس کو چھپاؤ، ان تبدو ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے اندر ہے اگر اس کو تم ظاہر کرو او تخفو یا اسے چھپاؤ، یعلم اللہ، اللہ پاک اسے جانتا ہے. یحاسبکم بہ اللہ، یہاں فرمایا ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اس کا حساب اللہ لے گا. جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی اللہ دیکھ رہے ہیں، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ اس کا حساب لیں گے. یہ ظاہری اعمال جو نظر آ رہی ہیں وہ اعمال ہیں جس ارادے سے کرتا ہے، جس نیت سے کرتا ہے، جیسے کرتا ہے، صحیح کرتا ہے یا وہ غلط کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، وہ اللہ کے علم میں ہے. اور اس لیے اللہ پاک نے فرشتوں کی بھی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جو کچھ انسان کرتا ہے اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آدمی زبان سے کوئی لفظ نکالتا ہے وہ فوراً لکھنے والے لکھ لیتے ہیں. ظاہری اعمال کا بھی اللہ پاک محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، اور باطنی اعمال کا بھی، جو چھپاتے ہو اس کو بھی. یہ چھپانے کی جو بات ہے، کچھ ایسے اعمال ہیں جو غیر اختیاری ہیں، وساوس آ جاتے ہیں. اختیاری ارادہ جو ہوتا ہے اور غیر اختیاری وساوس، غیر اختیاری وساوس کو اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں. اور جو اختیاری اعمال ہیں دل کے، اس میں بھی اللہ پاک چاہے تو معاف کرے، چاہے تو اس میں پکڑ بھی سکتا ہے. اس کی کیفیت کو اللہ ہی جانتا ہے. او تخفو، یا جو چھپاتے ہو. اور کچھ باطنی اعمال ہیں وہ بھی ظاہری نظر نہیں آتے، جیسے کہ یہ صبر ہے، سخاوت ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے اور ایمان ہے، یہ باطنی اعمال ہیں. اور کچھ اس کے مقابلے میں کفر، شرک، تکبر، حسد، کینہ، ریا، یہ بھی باطنی اعمال ہیں. یہ جو ہے اعمال، تکبر کرنا اس پر مواخذہ ہے، حسد کرنا اس پر مواخذہ ہے، اور ریا جو ہے وہ ظاہری اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں اگر ریا ہو. تو یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور اللہ جانتے ہیں ان کی کیفیت کیا ہے. اگر آدمی توبہ کر لے اللہ پاک معاف بھی کر دیتے ہیں. جیسے ظاہری طور پر کوئی گناہ کرتا ہے آدمی تو اللہ پاک سچی توبہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں. اسی طرح باطنی اعمال ہیں، تکبر، حسد، کینہ ہیں بڑے خطرناک اعمال. اگر رائے کے جانے کے برابر بھی تکبر ہے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ سارے باطنی اعمال بھی پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اس کے نتائج سامنے آتے ہیں. ان کا حساب اللہ لے گے. یحاسبکم بہ اللہ. اب ان تمام کیفیات کو اللہ پاک جاننے والے ہیں، اور اللہ پاک جس گناہ کو چاہیں
معاف کر دیں، جس گناہوں کو چاہیں معاف نہ کریں، یہ اس کی اپنی مرضی بھی ہے۔ اور انسان کے توبہ کا بھی اس سے تعلق ہے۔ یہ انسان گناہ کرتا ہے، صغیرہ گناہ تو اعمال سے ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، دوسرے نیک اعمال کریں گے، ان سے صغیرہ گناہ ساتھ ساتھ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس کا حساب لیں گے قیامت کے روز۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے اللہ پاک چاہیں گے معاف کر دیں گے، اور جسے اللہ پاک چاہیں گے تو عذاب دیں گے۔ یہ اللہ کی اپنی اختیار کی بات ہے، اس کا کسی آدمی کا اس کے اندر کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس لیے ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ بھی آدمی پڑھتا رہے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے بخش دے، اور یہ زبان پر بھی آ جائے یا اللہ معاف کر دے، سچے دل سے کہتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، کریم ہیں، معاف کرنے والے بھی ہیں۔ باقی رہی بات واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر اختیار رکھنے والے ہیں۔ چھپی ہوئی باتیں جیسے فرمایا نا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، یا اللہ تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی، جو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کو بھی تو جانتا ہے۔ اللہ پاک سے تو کوئی چیز چھپا سکتے ہی نہیں۔ اللہ پاک تو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں۔ اس لیے آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، سب سے بڑی ذات وہ مالک الملک، خالق کائنات، سب کا پیدا کرنے والا، سارے نظام عالم کا چلانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ ہر وقت اس کے ساتھ انسان کا تعلق رہے۔ آگے فرمایا آمن الرسول بما انزل، یہ ایمانیات ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر اللہ پاک نے نام لے کر مخاطب نہیں فرمایا، یہاں بھی رسول فرمایا، اور کبھی یا ایھا المزمل صفات کے ساتھ، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یہ سارے باقی انبیاء کے نام لیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ کیا ہے، براہ راست نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ آپ کی خصوصیت بھی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے جو ان پر نازل کیا گیا، اور سارے مومن بھی ایمان لائے، سارے مسلمان بھی ایمان لائے، اور کس پر؟ قرآن کریم پر۔ کل آمن باللہ، سارے کے سارے ایمان لائے اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے رسولوں پر، ورسلہ، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے ساتھ فرق نہیں کرتے کہ کسی کو مانا کسی کو نہ مانا۔ درجے تو اللہ پاک نے مختلف بنائے ہیں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں، سید الانبیاء بھی ہیں، اشرف الانبیاء بھی ہیں، اور
سارے رسولوں سے سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، سب سے آخر پر آنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے خصوصیات عطا فرمائی، درجے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ ایمانیات جو ہیں ہر آدمی کو اس پر ایمان لانا ایسے ضروری ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں۔ یہ فرشتوں کو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے لیکن غلط مانتے تھے، اور اللہ کو سب مانتے تھے لیکن غلط مانتے ہیں۔ ماننا ایسے ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اپنی ذات اور صفات میں، اور فرشتوں کو ایسے ماننا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، نورانی مخلوق، اور اللہ پاک نے ان کا بہت بڑا، ان میں بھی درجے ہیں، 4 سب سے زیادہ فرشتے ہیں، زیادہ درجے والے فرشتے، جیسے کہ جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اور اس کے علاوہ بے شمار فرشتے۔ انسان کے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے ہیں جو انسان کے ساتھ ساتھ اعمال اور ان کا نام اعمال تیار کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، اللہ ہمیں ان سب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آمن الرسول، جیسے ہم یہ ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، ورسولہ، آمن الرسول آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اس کی کتابوں پر، ورسولہ، اس کے رسولوں پر۔ اور پھر والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اس پر عام طور پر لوگوں کو تقدیر کے متعلق پتہ نہیں ہوتا۔ تقدیر جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا، اس پر ایمان لانا یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ جو کچھ ملا ہے وہ چوک نہیں سکتا، وہ ضرور ملے گا، اور جو اللہ نے طے کر دیا ہے وہ ملے گا، جو اللہ نے نہیں طے کیا وہ نہیں ملے گا۔ اس کا تقدیر سے تعلق ہے۔ انسان کا تعلق ہے اللہ کا حکم ماننا بس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت تقدیر کے متعلق بتائیے، اس کی تفصیلات کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا اللہ نے فرما دیا اتنا ہی۔ آپ نے فرمایا اپنی ٹانگ اوپر کر لو، کھڑا تھا آدمی، ٹانگ اوپر کی، اور فرمایا کہ دوسری ٹانگ بھی اوپر کرو، نہ کہ جی وہ میں نہیں کر سکتا۔ فرمایا یہی تقدیر ہے، جتنا اللہ پاک نے تمہارے لیے تمہیں کرنے کا حکم دیا وہ کرتے رہیں، اور جتنا تمہارے اختیار کی بات ہے وہ کرتے رہیں، اور جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اور یہ آدمی کا یہ ضرور کرنا ہے، یہ ضرور ہونا ہے، یہ نہیں ہوگا تو میں یہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ ایک آدمی کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے، وہ نہیں ہوئی، بس تقدیر پر راضی رہو۔ تو اس لیے جو کچھ اللہ پاک نے لکھا ہے وہی ہوگا، جو اللہ پاک نے اس کی قسمت میں نہیں لکھا وہ نہیں ہوگا۔ اس پر آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، تیار رہنا چاہیے۔ یہی تقدیر ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر روز اعلان ہو رہے ہیں، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے، ہاں جی، اور بڑے بیٹھے رہتے ہیں، چھوٹے چلے جاتے ہیں، اور بیمار ابھی تک اپنے چارپائی پر ہی رہتے ہیں، اور جو تندرست ہیں وہ چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنی موت کا احساس ہونا چاہیے، اور خیال ہونا چاہیے، اور تیاری ہونی چاہیے، اور اللہ کو راضی کرتے رہنا چاہیے، اور یہی سمجھے کہ یہ شاید میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نماز اس انداز سے پڑھیں، اللہ پاک ہر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ. سنتے پڑھ لیں جی.